خلیفہ ہارون الرشید علم دوست بندہ تھا، مزاج طبیعت اچھی تھی، علماء کا احترام۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک دفعہ کہنے لگا کہ آپ امام صاحب کے اوصاف بیان کریں، امام صاحب کیسے تھے، ان کے متعلق کچھ واقعات، کچھ گفتگو۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ امام صاحب حرام سے، مکروہات سے اجتناب کرنے والے تھے، اور کبھی بھی کسی دنیا دار کے منہ پہ اس کی تعریف نہیں کی، یعنی خوش کرنے کے لیے نہیں کی، اکثر خاموش رہتے تھے، مسائل دینیہ پہ غور غوض ہوتا تھا، اور جب بھی کوئی بات کرتے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں کرتے، ورنہ خاموش رہتے۔ جب کوئی مسئلہ آتا تو اللہ کے قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف رجوع فرماتے، مسئلہ ڈھونڈتے، اصلاح کرتے۔ وغیرہ وغیرہ۔ تو خلیفہ ہارون الرشید کہنے لگا کہ صالحین کی یہی نشانیاں ہیں، یہی تعریفات ہیں، اور شاہی کاتب کو خلیفہ ہارون الرشید نے حکم دیا کہ جو کچھ امام یوسف صاحب بیان کر رہے ہیں اسے قلم بند کیا جائے، آنے والی نسلیں فائدہ اٹھائیں اس سے۔ اور خلیفہ ہارون الرشید کا بیٹا اس محفل میں موجود تھا، تو اپنے بیٹے کو وہ تاکید کرتے ہیں کہ جو کچھ بیان ہوا یہ سارا یاد کر لو، یہ سارا یاد کر لو، یہ کام والی چیزیں ہیں، یہ کام آئیں گی تمہیں عملی زندگی کے اندر۔ تو سامعین محترم، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو، اپنے پیاروں کو اللہ کے نیک بندوں کے تذکرے سنائیں، انہیں یاد کرائیں۔ اس سے زندگی سنورتی ہے، اس سے انقلاب آتا ہے۔ معاشرے کے اندر بڑے مسائل ہیں، بڑی خرابیاں ہیں، اور جب سے یہ موبائل کی لعنت، اچھائی اپنی جگہ، کلہم نہیں، لیکن قوم کسی اور راستے پہ لگ گئی، یہود و نصارہ کا مشن کچھ اور ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ صالحین کا دامن تھاما جائے، صالحین کا دامن تھاما جائے۔ اور اس حوالے سے میں یہ بھی عرض کروں، نوجوان علماء خطبہ یہاں موجود ہیں، یہ طلبہ برادری، یہ مستقبل کے معمار ہیں، انہوں نے قوم کا بیڑا سنبھالنا ہے اور کنارے لگانا ہے کل کلاں۔ امام صاحب کے حوالے سے یہ بات بڑی واضح ہے کہ تقریباً 1 ارب تعداد ہے مسلمانوں کی، 1 ارب اب دنیا میں، کچھ زیادہ، جن میں سے 75 کروڑ امام صاحب کے مقلد ہیں۔ یہ حقیقت بات ہے، 75 کروڑ پوری دنیا کے اندر مسلمان جو ہیں وہ امام صاحب کے مقلد ہیں۔ شاید یہی بات یہود و نصارہ کو ہضم نہیں ہو رہی، شاید یہی بات اسلام دشمن طاقتوں کو ہضم نہیں ہو رہی۔ وہ طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کے افسانے گھڑتے رہتے ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ امام صاحب کا دامن ہم نے تھاما ہے، ان کا دفاع ہم نے کرنا ہے، ان کی تعلیمات کو ہم نے عام کرنا ہے۔ مصلی اور منبر سے جب آواز اٹھے تو امام صاحب کا کردار، ان کی خدمات قوم کے سامنے بیان ہو۔ ہماری کچھ سستی، کچھ کالی اس میں شامل ہے کہ لوگ بہت آگے چلے گئے، اس لا علمی، کم علمی کی بنا پہ
جہالت کی بنا پہ مخالفت در مخالفت کا سلسلہ، لوگوں کو بدظن کیا جاتا ہے، پتہ نہیں طرح طرح کی باتیں۔ امام ابو حنیفہ، یہ بھی ایک بات ہو ماحول معاشرے کے اندر کہ حنیفہ آپ کی بیٹی تھی، آپ کی بیٹی کوئی نہیں تھی، آپ کا بیٹا تھا حضرت حماد، امام صاحب کی کوئی صاحبزادی نہیں۔ یہ حنیفہ جو ہے، ابو حنیفہ، ابو کا معنی ہوتا ہے باپ، اور دوسرا معنی ہے ابو کا والا، جیسے ابو المال، مال والا، تو یہاں وہ والی نسبت ہے، دین حنیف کی طرف اشارہ ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑا نام، بہت بڑا کمال، بڑی آپ کی خدمات، بڑے آپ کے احسانات، امت مسلمہ کے لیے آپ کی قربانیاں، اور آپ نے جو زندگی بسر کی انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ، منکسر المزاج تھے۔ اور علامہ اقبال نے خودی کا فلسفہ، وہ اکثر ان کے کلام میں یہ ملتا ہے نا، تو یہ خودی والا فلسفہ امام صاحب کے اندر بھی موجود تھا، علی وجہ الکمال۔ کسی کے آگے، کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، کسی سے سوال نہیں کیا، اپنا سلسلہ تھا تجارت کا، رزق حلال کمایا، کھایا، طلباء کی خدمت کی، علماء کی خدمت کی، دین پہ لگا دیا۔ تو سامعین محترم، امام صاحب کا نام پوری دنیا کے اندر جگمگا رہا ہے خدمات کی وجہ سے، یہ کمال آپ کو ملا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ امام صاحب کی تعلیمات، تعریفات، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار قوم کو، جوانوں کو بتایا جائے، اس بات کی ضرورت ہے۔ آج کی رات بڑی عظیم رات ہے حضرت، تو ماشاءاللہ فن خطابت کے شاہ سوار ہیں، باقی علماء کی کثرت ہے، تو کوشش ہونی چاہیے، زیادہ نہیں تو کم صحیح، اس رات کی برکات کو حاصل کیا جائے۔ ضرورت اس بات کی ہے، اب وہ دیکھیں ماحول معاشرے کو دیکھیں، دائیں میں بڑی خشکی ہے، خشکی بہت زیادہ پھیلائی جا رہی ہے، بہت زیادہ پھیلائی جا رہی ہے۔ یہ ذمہ داری ہماری بڑھ گئی اس دور کے اندر کہ جو خشکی پھیلائی جا رہی ہے اس خشکی کو کم کیا جائے۔ ایسی چیزیں، ایسا ماحول ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، دن رات کوشش ہو رہی ہے کہ یہ والا ماحول نہ ملے قوم کو بگاڑنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اولیاء کرام کو، مشائخ اعظام کو سلام پیش کرتے ہیں ہم کہ ان کی دور اندیشی کی وجہ سے الحمدللہ یہ ماحول قائم اور دائم ہے۔ اللہ رب العزت دربار عالیہ کا فیضان عام فرمائے اور ہمیشہ ہمیں اس فیضان سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔